बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक की। इस पूरे एक साल में इंडिया ने 2 मेजर डेवलपमेंट्स की हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक मेजर डेवलपमेंट की है, और वो भी सरकारी तौर पर नक्शे की तब्दीली। पहली डेवलपमेंट इंडिया ने ये की है कि आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया और फिर कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया। दूसरी डेवलपमेंट ये की कि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करते हुए 25,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A क्या कहता है। आर्टिकल 370 और 35A के मुताबिक कश्मीरियों को दोहरी शोहरियत हासिल होगी। इस पर कोई भी मरकजी कानून बराह रास्त नाफज नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर के अपने अलग कवानीन होंगे। किसी भी गैर कश्मीरी को इस बात का हक हासिल नहीं होगा कि वो कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीद सके। इस इलाके की जितनी भी सरकारी जॉब्स होंगी उन पर कश्मीरियों का हक होगा और उनका अपना एक अलग झंडा होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन हैं और बहुत अहम हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इंडिया ने ये की है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने के लिए अमली कदम उठाते हुए 25,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया। सबसे पहले आउटर साइडर को जो डोमिसाइल दिया गया उसका नाम नरवीन कुमार था। ये एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे जिनका ताल्लुक बिहार रियासत से था। इनकी वीडियो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेते हुए लीक हुई, जिससे मामला मीडिया तक पहुंचा। कश्मीरियों को अब इस बात का खतरा लाहक है कि इंडिया कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील न कर दे। अब यहाँ ये सवाल है कि डेमोग्राफी क्या होती है। किसी भी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को बदल देना डेमोग्राफी कहलाता है। अब जिससे इसका अलहदा तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाएगा और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में गैर मुस्लिम लोगों को धड़ाधड़ आबाद किया जाएगा, और 15-20 साल बाद कहा जाएगा कि राय शुमारी करा लेते हैं कि कश्मीर इंडिया के साथ रहना चाहता है या पाकिस्तान के साथ। इससे मुसलमानों के जो मेजॉरिटी के इलाके होंगे वो ऑटोमेटिकली मिनॉरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गैर मुस्लिमों को और हिंदुओं को धड़ाधड़ आबाद किया जाएगा, और इंडिया के लिए ये बहुत ही बेहतर होगा। इंडिया के लिए ये एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। अब सवाल यह है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक तरह का सिटीजनशिप राइट है जो किसी भी शख्स को कश्मीर का रिहायशी बना देगा, और वहां पर जितनी भी सरकारी जॉब्स आएंगी उन पर पूरे इंडिया के लोगों का हक होगा, जो सिर्फ और सिर्फ पहले कश्मीरियों का ही था। और वो कश्मीर में ज़मीन का लेन देन कर सकता है, उसकी खरीदो फरोख्त कर सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। जो भी शख्स 15 साल से कश्मीर में रह रहा है वो इसका अहल होगा। जो इस रीजन में 7 साल पढ़ा है वो भी इसका अहल होगा। जिसने 10वीं या 12वीं जमात का इम्तिहान दिया है वो भी इसके लिए अहल होगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है वो और उनके बच्चे इसके लिए अहल होंगे, चाहे उसके बच्चे गैर मुल्क में ही आबाद क्यों ना हो। इन बातों से जाहिर होता है कि कश्मीर की डेमोग्राफी किस तरह से तब्दील की जा रही है। कश्मीर एक नया फ़लस्तीन बनने जा रहा है। जैसा कि जो बाइडन, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है, जो कि ट्रंप के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उसने कहा था कि इंडिया कश्मीरियों को उनके हकूक बहाल करे, उनके हकूक दे, और वो वेस्ट बैंक की अनेक्सेशन के खिलाफ भी मालूम होता है। अब वेस्ट बैंक क्या है? दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा है, जहां इसराइल चाहता है कि वहां यहूदियों को जल्द अज जल्द आबाद किया जाए, ताकि वहां यहूदियों की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा हो और राय शुमारी में
یہ ظاہر کیا جائے کہ ویسٹ بینک اسرائیل کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی بالکل اسی موو کو فالو کرتے ہوئے مودی نے بھی آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا، جو کہ اسرائیل کی ایما پر تھا۔ غیر کشمیریوں کو اس کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے دینا محض بگننگ آف دا اینڈ ہے، یعنی یہ کشمیر کو دوسرا فلسطین بنانے کا آغاز ہے۔ اب چلتے ہیں پاکستان کی محض تقریروں اور بیانات کے علاوہ پہلی مرتبہ میجر ڈیولپمنٹ کی طرف، جو کہ سرکاری اور سیاسی طور پر پاکستان کے میپ کو بدل دیا گیا ہے۔ عمران خان نے وفاقی کابینہ کی میٹنگ کو چیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس نقشے میں کیا ہے؟ جو مقبوضہ کشمیر تھا وہ بھی پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے، اور گجرات کے کچھ علاقے جن میں جوناگڑھ اور مناودر بھی شامل ہیں وہ بھی پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اب سکول کالجز میں ہر جگہ یہی نقشہ استعمال کیا جائے گا۔ جو مقبوضہ کشمیر تھا اب اسے انڈین اللیگلی آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کا نام دیا جائے گا، یعنی غیر قانونی طور پر کشمیر پر انڈیا کا تسلط۔ آئیے اب میپ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ میرے رائٹ طرف اور لیفٹ طرف ایک میپ ہے۔ رائٹ طرف میپ دو علاقے شو کر رہا ہے، ایک کشمیر جو کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ ہے اور دوسرا انڈین ایڈمنسٹریٹڈ ہے۔ اب جو انڈین ایڈمنسٹریٹڈ ہے اس کو پاکستان کے میپ میں شامل کر دیا گیا ہے، اور لیفٹ والے میپ میں نیچے جوناگڑھ ہے، اس کو بھی پاکستان کے نئے میپ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ غور سے دیکھیے اس میپ کا منہ کھلا ہے، جو اس بات کو شو کرتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان ابھی یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ کتنا کتنا علاقہ ان کے حصے میں آئے گا۔ چونکہ دونوں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، آرام سے مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ اسکائی چین تک کا جو علاقہ ہے وہ تو چائنا کا ہے، مگر لداخ پر ابھی بات ہوگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نیپال نے بھی کیا، اپنے پارلیمنٹ سے نقشہ منظور کروایا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جوناگڑھ اور مناودر ہمیشہ اس کا حصہ تھے، کیونکہ جوناگڑھ کے راجہ نے تقسیم کے وقت پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، مگر انڈیا نے طاقت کے زور پر اس پر قبضہ جما لیا۔ اور یہاں مزے کی بات ہے کہ ہندوؤں کا ایک مقدس مقام بھی ہے، یعنی سومناتھ کا مندر۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی ملک کسی علاقے پر اپنا حق جتاتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بین الاقوامی قوانین کے احاطے میں آ جاتا ہے، اور یہ دعویٰ چار طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، قانون سازی کے ذریعے۔ نمبر دو، قانون میں ترمیم کے ذریعے۔ نمبر تین، عدالتی فیصلے کے ذریعے۔ نمبر فور، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے۔ غور سے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ قانون سازی اور قانون میں ترمیم اور صدارتی حکم نامے سے ہی انڈیا نے 370 اور 35A آرٹیکل کو ریووک کیا۔ پاکستان کے پاس وہ قانونی دستاویز بھی موجود ہے جس میں جوناگڑھ کے نواب نے قائد اعظم کے ساتھ الحاق کے لیے دستخط کیے تھے، اور اب بھی نواب کے خاندان کو پاکستان کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس معاملے کا جو حل ہے وہ ملٹری میں نہیں ہے بلکہ سیاسی فہم و فراست سے ہے، یعنی سیاست کے ذریعے اس کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2019 کے کیے گئے انڈیا کے قدم کی مخالفت بھی کی ہے، اور شاہ محمود قریشی نے عوام کو یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ان پریزیڈنٹڈ سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، جو پہلے کسی بھی وزیر اعظم نے نہیں اٹھایا، اور یقیناً عمران خان نے تاریخ رقم کی ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر اس کو اہمیت دلوانا دوسرا اہم قدم ہوگا جس کے لیے ملک کے اندر کام کیا جا رہا ہے۔ کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے، اپنا دعویٰ واضح کر دینا چاہیے۔
جب تک اپنی پوزیشن واضح نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ریاستوں کے درمیان علاقوں کے تنازعات بات چیت کے دوران نقشوں ہی کی بنیاد پر حل ہوا کرتے ہیں۔ اس نقشے کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب پاکستان اس نقشے کو UN میں پیش کرے گا اور اپنا موقف بیان کرے گا، اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اتنی ٹسل چلتی ہے۔ کیا پاکستان ہو، چین ہو، میانمار ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، تمام ممالک کے ساتھ اس کی ٹسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب ہمیں اپنا موقف جو ہے پورے زور و شور کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ یہاں ایک بات ہے، ادھر انڈیا میں احسن اقبال کے ٹویٹ کو لے کر طوفان برپا کیا جا رہا ہے کہ جس ملک کی دوسری بڑی پارٹی اس نقشے کو نہیں مانتی وہ دنیا کو کیسے منوانے میں کامیاب ہوگی۔ احسن اقبال صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ PTI کی دشمنی میں وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔